نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث السادس ان الحلال بين وان الحرام بين. عن ابی عبد اللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ألا وهي القلب. رواہ البخاری و مسلم. اب حدیث کو دوبارہ سنیے. عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. اب لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ابو عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. عنہما اس لیے کہ دونوں ہی مسلمان ہیں، باپ اور بیٹا، نعمان بھی اور بشیر بھی. سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول آپ فرماتے تھے ان الحلال بے شک حلال بین واضح ہے وان الحرام اور بے شک حرام بین واضح ہے وبینہما اور ان دونوں کے درمیان یعنی حلال اور حرام کے درمیان امور کچھ امور ہیں، کچھ معاملات ہیں، مشتبہات شبہ والے یعنی بعض چیزیں شبہ والی ہیں، لا یعلمہن نہیں جانتے ان کو، کثیر بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، فمن تو جو کوئی، اتقا بچ گیا یا بچتا رہا، الشبہات شبہ والی چیزوں سے، مشتبہ چیزوں سے، فقد پس تحقیق، استبرأ اس نے بچا لیا، لدینہ اپنے دین کو، وعرضہ اور اپنی عزت کو، ومن اور جو کوئی، وقع پڑ گیا، فی الشبہات شبہ کی چیزوں میں،
وقع پڑ گیا، فی الحرامی حرام میں، کرراعی چرواہے کی طرح، یرعا جو چرتا ہے، حول الحما چراگاہ کے ارد گرد، حما کہتے ہیں چراگاہ کو، یوشکو قریب ہے، ان یہ کہ یرتع فیہ چرائے اس میں، یعنی اپنے جانوروں کو، الا خبردار، وان اور بے شک، لکل واسطے، ہر ملکن بادشاہ کے، حمن چراگاہ ہے، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، الا خبردار، وان اور بے شک، حم اللہ اللہ کی چراگاہ، محارمہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، الا خبردار، وان اور بے شک، فی الجسدی جسم میں، مدغتن ایک بوٹی ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا جب، صلحت وہ درست ہوگا، صلح الجسد درست ہو جائے گا جسم، کلہ سارے کا سارا اس کا پورا بدن، وہ اذا اور جب، فسدت وہ بگڑے گا، فسد الجسد بگڑ جائے گا جسم، کلہ سارے کا سارا، الا خبردار، وہیا اور وہ، القلب دل ہے، رواہ البخاری و مسلم اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ والی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام۔ پھر جو کوئی بھی شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اس کی مثال چرواہے کی ہے جو چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، قریب ہے کہ وہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، پس بچو ان سے۔ اور سن لو، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جب وہ بگڑے گا تو سارا جسم بگڑے گا۔ سن لو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ اب دیکھیے کہ پہلی حدیث کس کے بارے میں تھی؟ نیت کے بارے میں۔ دوسری حدیث دین کا تعارف، اسلام، ایمان، احسان۔ تیسری حدیث پلرز آف اسلام، گڈ۔ چوتھی حدیث انسان کی تخلیق کے بارے میں۔ پانچویں حدیث بدعات کے بارے میں، اور چھٹی حدیث حلال حرام کے بارے میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلیکشن کتنی زبردست ہے۔ اس میں دین کی بنیادی اصولی باتیں بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک کے بعد ایک طرح سے سما دی گئی، جیسے ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہوں۔ اسی لیے اس کتاب کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے اوور دی سینچریز۔ مختصر کتاب ہے لیکن دین کی جو اہم ترین باتیں ہیں جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے ان کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے اور صحیح احادیث پر مشتمل ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ایک اور بہت اہم حدیث کے بارے میں پڑھیں گے، اور وہ ہے حلال اور حرام سے متعلق، اور اس کا عنوان ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین۔ اس حدیث کی وضاحت بھی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2051۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی کھلا ہوا ہے، یعنی بالکل واضح ہے، اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے، فَمَن تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ، جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے، پتہ نہیں گناہ ہے یا نہیں، شبہ والی بات ہے، شک والی بات ہے، تو انسان اگر شک کو چھوڑ دے، یعنی ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے، تو وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے، یعنی جو شک والی چیزوں سے بچے گا وہ گناہ سے خود ہی بچ جائے گا۔ لیکن جو شخص شک کی چیزوں کے کرنے کی جرت کرے گا، مشکوک چیزوں کو ہاتھ لگا دے گا، تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ،
کہ اس کے دل سے حرام کی جو وحشت ہے یا حرمت ہے وہ نکل جائے گی اور پھر وہ جا حرام میں پڑے گا. لوگوں یاد رکھو، گناہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے. جو بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا، اس چراگاہ کے اندر چلا جانا اس کے لیے غیر ممکن نہیں. یعنی چراگاہ کو تشبیہ دی گئی ہے ایک ایسی جگہ سے کہ جس میں جانا منع ہے، حرام ہے، ممنوع ہے، یعنی ممنوع علاقہ، نو انٹری. تو جو اگر کوئی بھی شخص اگر ایسے بارڈر کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے گا کہ جس کے بعد اس کو آگے جانا منع ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ کسی بھی وجہ سے، غلطی سے، شبہ سے اس کے اندر جا پڑے گا. اس لیے اس سے بھی بچ کے رہو. بہت ہی اہم حدیث ہے اور یہ احکام کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ دین میں کچھ چیزیں عقیدے سے متعلق ہیں، کچھ عبادات سے متعلق ہیں، اور کچھ احکام سے متعلق ہیں، یعنی لیگل میٹر سے متعلق ہیں یا رولنگ سے متعلق ہیں جو اسلام کی ہمیں دی گئی ہیں، یعنی اسلام کا جو عملی پہلو ہے اس سے متعلق. تو احکام کی یہاں 3 قسمیں بتائی گئی، یعنی 3 طرح کے کام ہوتے ہیں. نمبر 1، واضح حلال چیزیں جن کے حلال ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. مثلا اگر میں یہ پانی پی رہی ہوں تو آپ میں سے کوئی کہے گا کہ یہ حرام ہے؟ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ پانی کا حلال ہونا بچے کو پتا ہے، بالکل واضح، کلیئر، کوئی شک نہیں، جتنا چاہو پیو. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے واضح. کوئی اور مثال دیجیے. مثلا فروٹ، ویٹ، سبزی، آٹا، چاول وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اسی طرح جو لباس ہم پہنتے ہیں، تو یہ چیزیں بالکل واضح ہیں، حلال ہیں، جائز ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حرام ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. مثلا زنا، کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ وہ حرام ہے. کوئی کسی طریقے سے بھی کھینچ تان کے اس کو حلال نہیں کر سکتا، جائز نہیں کر سکتا، سب کو پتا ہے. اسی طرح شراب پینا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا واضح طور پر حرام ہے اور سب کو پتا ہے کہ حرام ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں حلال یا حرام ہونا بالکل واضح نہیں ہے. اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی. بعض اوقات لا علمی، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی نئی چیز ہے، ان سین ہے، ان یوزول قسم کی ہے، تو انسان شک میں پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ پھر جائز بھی ہے یا نہیں، حلال بھی ہے یا نہیں. تو بعض اوقات اس کی دلیل نہیں ہوتی، بعض اوقات لا علمی ہوتی، بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن ہاف اینڈ ہاف ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، یا کسی سے کچھ سنا ہوتا ہے، کسی سے کچھ سنا ہوتا ہے، تو وہ ایک گرے ایریا بیچ میں آ جاتا ہے. تو اسلام میں ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. کچھ ایریاز ٹوٹل بلیک ہیں، وہ بھی سب کو نظر آ رہے ہیں، اور کچھ کلیئر کٹ، واضح، روشن. لیکن کچھ بیچ میں گرے ایریا بھی ہے، اور وہ ٹیسٹ کے لیے ہے، امتحان کے لیے، کہ یہاں آ کے کیا کرتے ہیں. واپس پلٹ جاتے ہیں حلال کی طرف یا آگے کو جاتے ہیں حرام کی طرف. تو بہتر کیا ہے، کیا کرے انسان کہ بلیک ایریا تو بلیک ہے، گرے سے بھی بچے. تو جو شخص گرے ایریا سے بچے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ کہا گیا کہ جو شبہات سے، شک والی چیزوں سے، گرے ایریا سے بچے گا وہ اپنا دین اور عزت بچا لے گا. کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، اس کا دین بھی محفوظ ہوگا، اس کے دین میں فساد نہیں ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا. مثلا کوئی پانی پی رہا ہے تو کوئی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا تم پانی کیوں پی رہے ہو. اسی طرح کوئی ایپل کھا رہا ہے تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ تم ایپل کیوں کھا رہے ہیں، تم ایپل کھاتے ہو. نہیں، سب کو پتا حلال ہے، کچھ نہیں کہے گا. لیکن اگر وہ شراب کی خالی بوتل میں پانی پی رہا ہے تو ایک دم دوسرے شک میں پڑ جائیں گے کہ کہیں شراب تو نہیں پی رہا. تو وہ کہ نہیں میں شراب نہیں پی رہا، بس میں صرف اس کی بوتل یوز کر رہا ہوں. تو اس سے بھی منع کیا جائے کہ شراب کے برتن بھی انسان نہ استعمال کرے تاکہ وہ شک میں نہ پڑے. پھر اسی طرح مثال سے بات سمجھائی گئی کہ جیسے ایک شیپرڈ ہوتا ہے جو شیپ کی گریزنگ کے لیے لے جاتا ہے ان کو، تو کچھ ایریاز تو اس کے لیے حلال ہوتے ہیں لیکن کچھ ایریاز میں وہ شیپ لے جا نہیں سکتا. اب وہ بعض اوقات کنٹرول میں نہیں رہتی. اگر وہ ان کو کسی دوسرے کے گریزنگ ایریا کے قریب لے جائے گا، اندر نہ بھی لے جائے اور اس کی نیت بھی نہ ہو، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی بکری بھاگ کے یا بھیڑ بھاگ کے ادھر چلی جائے. تو انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ بھی حیوانی سطح پر ہوتا ہے.
تو جب انسان شک والے موقع پر ہوتا ہے تو کبھی اس کا نفس اس کو اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ چلو تھوڑی سی چکھ لیتے ہیں، تھوڑی سی سے کیا فرق پڑتا ہے، لوگ تو اتنا کرتے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، تو وہ حرام میں جا پڑے گا، جس کی وجہ سے پھر وہ اللہ کی حدود کو توڑ دے گا. تو حرام کو بالکل واضح کر کے باؤنڈری لائن اس کی لگا دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے، اور اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا. اسی کو فقہ کی اصطلاح میں سد الذریعہ کہتے ہیں، یعنی اس راستے پہ بھی نہ جاؤ جس کا اختتام غلط جگہ پر ہوتا ہو. لیکن یہ کون بتائے گا؟ یہ انسان کا ضمیر بتائے گا کہ یہ شک والی چیز ہے، کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتی. تو جہاں شک گزر جائے وہاں سے انسان پلٹ آئے، بچ جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کیا کہ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یعنی گرے ایریا سے بچنے کے لیے عقل کا استعمال ضروری ہے جو دل کے اندر ہے، اور اگر عقل سے کام نہیں لیا تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا فَسَدَتْ، دل پہ اگر خواہشات غالب ہیں، شیطان نے قابو کیا ہوا ہے، تو پھر سارا جسم بگڑ جائے گا اور انسان حرام میں پڑ جائے گا. الا وہی القلب، سنو وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ دل ہے. ٹھیک ہے، تو کیا خیال ہے تھوڑی سی وضاحت کے بعد میں آپ کو ذرا حدیث کی عربی سنوا دوں؟ الحلال بين والحرام بين عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں کہ جن باتوں سے تم لا علم ہو، یعنی جو تمہیں پتا نہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے اوپر کیا لازم ہے کہ جو باتیں ہمیں نہیں پتا وہ پتا کر لینی چاہیے، کیونکہ دنیا میں ایک ہی دفعہ آئے ہیں، چانس نہیں لے سکتے، رسک نہیں لینا چاہیے کہ اچھا یہ بھی ہو گیا تو ٹھیک ہے، وہ بھی کر لیا تو ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے اور فلاں بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک ہی چیز رائٹ ہوتی ہے، ہر چیز رائٹ نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن باتوں سے تم لا علم ہو. میرے رب نے آج کے دن وہ باتیں مجھے سکھا دی ہیں. میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے. لیکن شیاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں. یعنی بندے کو پتا ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، لیکن پھر وہ غلط کام کیوں کر جاتا ہے؟ کیونکہ شیاطین آ کے بہکاتے ہیں، وہ پیچھے لگے رہتے ہیں. اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام کر دیتے ہیں. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی. اس کی کوئی مثال، عربوں کے ہاں کچھ مویشی جانوروں کو من مانے طریقوں سے حرام کر لیا گیا تھا. بحیرہ، صائبہ، حام، وسیلہ، ان کے نام بھی خود رکھ لیے، حالانکہ ان سب کو اللہ نے حلال کر لیا. بعض کو کچھ کے لیے حلال کرتے، کچھ کے لیے حرام کرتے، اور بعض کو سب کے لیے حرام کر دیتے.
تو حلال کو حرام کرنا بھی جائز نہیں اور حرام کو حلال کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی حلال کردہ کسی چیز کو حرام کر لیں، حتیٰ کہ اپنے اوپر بھی نہیں حرام کر سکتے. سورۃ التحریم کے شروع میں آتا ہے، تحریم کا معنی ہوتا ہے حرام کرنا. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. تو اس قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے کہ وہ بندوں کے لیے حلال یا حرام کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. عبید اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ نے تمہارے نبی کے بعد کسی اور نبی کو مبعوث نہیں کرنا، خاتم النبیین ہے وہ، اور اس نبی پر اپنی جو کتاب نازل کی اس کے بعد کسی اور کتاب کو نازل نہیں کیا. لہذا اپنے نبی کی زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال رہیں گی، کسی اور کے پاس اختیار نہیں کہ ان کو حرام کرے. اور اپنے نبی کی زبان کے ذریعے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ قیامت تک حرام رہیں گی. تو کسی مجتہد کو، کسی اسکالر کو، کسی قاضی کو، فقیہ کو، محدث کو، مفسر کو واضح حرام کو حلال کرنے کا کوئی اختیار نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ اچھا اس حالت میں سود لے سکتے ہیں یا سود پہ گھر لے سکتے ہیں یا اس حالت میں یہ غلط کام کر سکتے ہیں. نہیں، حرام حرام ہے اور بہت واضح ہے، اور اس میں پڑھنا انسان کے لیے اس کی دین اور عزت کے لیے نقصان کا سبب ہے. کل بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش کرو، حلال روزی حاصل کرو اور حرام کو چھوڑ دو. یعنی جلد بازی نہ کرو، اگر تھوڑا انتظار بھی کرنا پڑے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے تو حلال ذریعہ اور حلال طریقہ ہی اختیار کرو، ورنہ دین اور عزت دونوں کو نقصان ہوگا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا سلسلہ صحیحہ میں، اپنے اور حرام امور کے مابین کسی حلال چیز کو آڑ بنائے رکھو. یعنی حرام اور اپنے بیچ میں گرے کو نہیں، حلال کو آڑ بنائے رکھو. ٹھیک ہے، جس نے ایسا کیا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی پیشن گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے اندر حلال اور حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں رہے گی، پرواہ ہی نہیں کریں گے، کچھ بھی ملے گا لے لیں گے. بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال سے کیا یا حرام سے کیا. بس اتنی لالچ اور اتنی خود غرضی بڑھ جائے گی، اتنی ہرس اور ہوس بڑھ جائے گی کہ انسان بس اپنے من پسند، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی بھی چیز پہ جا ہاتھ مارے گا. اور پھر ہوتا کہ عام طور پر انسان اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے دیتا ہے. تو قرآن مجید سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حلال اور حرام واضح طور پر ہمیں پتہ چلتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیچ کا گرے ایریا ہیں، ان کے بارے میں عموماً انسان شک و شبے کا شکار رہتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کریں، یہ ہے اصل سوال. مثلا پانی ہے، کھانا ہے، جو چیزیں ظاہر طور پہ حلال ہیں، جو ظاہر طور پہ حرام ہے، تو انسان کو مشکل نہیں ہوتی سمجھنے میں. لیکن شبہ والی چیزیں، اس کی کئی صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ مثلا کوئی حدیث ہے جس میں کسی چیز سے منع کیا گیا ہے، تو اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو آپ شک میں پڑ جاتے ہیں. جیسے قرآن مجید کی کوئی آیت ہے تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات وہ حرمت قرآن سے نہیں حدیث سے ثابت ہو رہی ہوتی، اور حدیث کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، لہذا آپ ڈاؤٹ فل رہتے. اور پھر اگر حدیث صحیح ہے یہ پتہ چل جاتا ہے تو کیا واقعی اس سے وہ حکم نکل رہا ہے جو ہم نکال رہے ہیں؟ اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے، بہت دفعہ حدیث مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ حکم جو اس سے نکل رہا ہے یا ایک عالم نکال رہا ہے کیا وہی نکلتا ہے یا نہیں، تو اس سے بھی معاملات مشکوک ہو جاتے ہیں پھر.
یہیں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے نہیں فلاں اسکالر جو ہے وہ اس کو حلال کرتے. مثلاً 3 طلاق کی بات ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں بعض اوقات ایسے ہی وجوہات کی بنا پر لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. ایسے میں انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ اختلافی معاملات میں دل کا فتویٰ لینا چاہیے کہ اگر اس معاملے میں شک ہے، مثلاً حرام کو حلال کیا جا رہا ہے اور آپ کا دل نہیں مانتا، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر چھوڑ دینا چاہیے. جب انسان اس کو چھوڑ دیتا تو اس کے دل کے اندر ایک اطمینان آ جاتا ہے. لیکن جب وہ رخصت کا پہلو لے لیتا ہے عام طور پر بغیر کسی مجبوری کے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل میں ایک کسک سی رہتی ہے. ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر ہر اسکالر سے ایک ہی سوال کیے جاتے ہیں، پھر وہ فتویٰ شاپنگ شروع کر دیتے ہیں. اس دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس پہ ہوتے ہیں، اس پہ ہوتے ہیں، اور صرف پوچھتے ہی چلے جاتے ہیں، کرتے آخر میں پھر بھی اپنی مرضی. اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، تقویٰ، کہ ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہے. تو مشتبہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں بہت سے لوگ واضح نہیں ہوتے. کیا فرمایا؟ لا یعلمہن کثیر من الناس. گرے ایریا کے بارے میں لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ لا علم ہے، ان کو علم نہیں ہوتا، اس لیے پھر وہ بار بار حرام میں جا پڑتے ہیں اور ایک ڈاؤٹ فل زندگی، ایک بے چینی والی زندگی گزارتے ہیں. واضح طور پر وہ کسی ایک طرف نہیں ہوتے. اب یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے گرے ایریا کو؟ اس کی وجہ لا علمی ہے ان کی. جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ تو اس معاملے میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو پڑھتے ہیں اور ایک نتیجے پر پہنچ کر ایک راستہ لے لیتے ہیں. لیکن عوام الناس جو ہیں وہ عام طور پر چونکہ جانتے نہیں، اس لیے وہ قلق، اضطراب اور بیچ کی زندگی بعض اوقات گزارتے رہتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ علم تو موجود ہوتا ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ بات سمجھ نہیں آتی؟ آپ بتائیے نا. بات بڑی واضح ہے لیکن کچھ لوگوں کو وہ سمجھ آئی نہیں رہی. جیسے کل ہم نے بدعات پہ بات کی اور کتنی خطرناک چیزیں بدعتیں جو ہم دین کے نام پر کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کو کرے چلے جاتے ہیں. جب ان کو روکا جائے تو وہ کہتے ہیں وہ بڑے بڑے اسکالر جو کر رہے ہیں، بس یہ عذر دے دیتے ہیں. کیا اسکالرز معصوم ہوتے ہیں یا وہ علم کل ہوتے ہیں؟ کیا وہ انبیاء ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کی سمجھ میں کوئی فرق ہو سکتا ہے، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کوئی بات. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے یہ دلیل نہیں لینی کہ چونکہ فلاں کہہ رہا تھا اس لیے میں نے کر لیا. جب کسی معاملے میں شک ہو تو شک کو دور کر لینا چاہیے اور دلیل معلوم کر لینی چاہیے. اور اس کے سمپل طریقہ ہے. کیا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا آپ کی سنت سے کچھ ثابت ہے؟ کوئی چیز ایسی ملتی ہے کہ صحابہ کرام یہ سب کرتے ہوں؟ تو بات واضح ہو جاتی ہے. اور پھر بھی اگر انسان کے اندر ڈاؤٹ ہے، ڈاؤٹ فل گرے ایریا، تو بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ کے ایک طرف ہو، ان چیزوں میں نہ پڑے. کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کرتے 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 انسان فتنے میں پڑ جائے اور اصل عبادت اور اصل کام جو ہے وہی چھوٹ جائے اس سے. اب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو جانتے نہیں، جاننے کی زحمت ہی نہیں کرتے. کچھ لوگ جانتے ہیں لیکن جان کے انجان بنے ہوئے، جاننا نہیں چاہتے. وہ صاف کہتے ہمیں نہ بتاؤ، پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اب یہ نہ حرام کر دینا، اب اس کا نہیں کہہ دینا یہ میں کھانے لگی، یہ نہ کہنا کہ یہ ذبیحہ نہیں ہے. چونکہ وہ اپنی خواہشات پہ چلنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اپنے من مانے مطلب نکالتے ہیں یا اس کی بات کا ریفرنس دے دیتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. تو اینڈ آف دا ڈے فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ کہ اللہ نے اندر جو مفتی بٹھا رکھا تھا، ایک ضمیر نام کی چیز جو اس نے رکھی تھی، اس کے مطابق کیا تھا؟ تمہارا دل کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر تم نے بہانہ کر کے صرف خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کے ذمہ ڈال کے وہ کام کر لیا. تو کیوں کیا؟ اور یہ تقویٰ کے خلاف ہے. تقویٰ کیا ہے؟ شک والی چیز کو چھوڑ دینا. تو بعض اوقات انسان کی خواہشات انسان کو جاہل بنا دیتی ہیں اور اس وقت اس کی جو خواہشات ہیں وہ اس کے اوپر اتنی حاوی ہو جاتی ہیں کہ وہ
ایک بات کو جانتے ہوئے بھی انجان ہو جاتا ہے، یعنی خواہشات اس کو اندھا کر دیتی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بری چیز کو شیطان بہت خوشنما بنا دیتا ہے. انسان کو پتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں. مثلاً ایک مرد کا کسی عورت کے حسن کی طرف دیکھنا، جب اٹریکشن فیل ہو رہی ہو تو کیا حکم ہے؟ مت دیکھو. لیکن عموماً لوگ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی کریشن ہے یا وغیرہ وغیرہ. مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا دل بڑا صاف ہے، میرے دل کا پردہ ہے، اس لیے دیکھنے میں کیا حرج ہے. اور اندر سے دل بتا رہا ہے کہ دل ادھر مائل ہو رہا ہے اور یہ غلط ہے. تو ایک معمولی شکل و صورت کی عورت کو بھی شیطان اتنا حسین بنا دیتا ہے کہ اپنی بیوی اس کو بالکل بے وقوف نظر آتی ہے. اس کا کوئی گر، اس کی کوئی عقل سمجھ اس کو بھاتی ہی نہیں، اور اس کے مقابلے میں ناقصات العقل یعنی بالکل ناسمجھ سی عورت اس کے حواس پہ چھا جاتی. یہ ہوا کیوں؟ اس مصیبت میں کیوں پڑا وہ؟ کیونکہ اس نے گرے ایریا میں قدم رکھ دیا تھا. حالانکہ اس کے بارے میں تو بڑا واضح حکم بھی ہے، یہ تو گرے بھی نہیں ہے، بالکل واضح ہے کہ ایمان والوں سے کیا کہا گیا، اپنی نگاہیں نیچی رکھ. نیچی کا مطلب فزیکلی سر نیچے کر کے چلنا نہیں ہے ہر وقت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نگاہ جب پڑے کسی عورت پہ اور جس میں اٹریکشن محسوس ہو تو اپنی نگاہ پھیر لو، انسان اس کو مت دیکھے. تو ہر وہ چیز جو انسان کا دل بتا دیتا ہے نا کہ یہاں دال میں کالا ہے، بس ادھر نہیں جانا، مصیبت میں پڑے. کیونکہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ دیکھتا اٹریکشن ہوتی، پھر دوسری دفعہ اس کا دل کہتا ہے پھر دیکھوں، پھر وہ دیکھنے لگتا، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، پھر انجام کیا ہوگا آپ دیکھیے. کہاں جا کے رکے گی بات؟ کیسی کیسی خرابیاں اور کیسی کیسی گھروں کی بربادیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں ایسے ہی کسی چھوٹی سی غلطی سے کہ جس کے پیچھے صرف ایک خواہش نفس نے انسان کو جاہل بنا دیا، اور اس نے اپنا گھر بار عزت دین، یہ کہا نا جس شعبے میں پڑ گیا اس نے کیا کیا، دین بھی خراب کیا، عزت بھی برباد کی. اور ایسے لوگوں کا دین اور عزت دونوں ہی چلی جاتی جب وہ شک والی چیزوں میں پڑتے ہیں. اور شیطان ان کے لیے حرام چیزوں کو بڑا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ خوبصورت نہیں ہوتی. اور یہ بات قرآن مجید میں کئی بار بتائی گئی ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال یعنی غلط اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دی، اٹریکٹیو بنا دیے. تو وہ انسان اتنی مستی میں آ جاتا ہے کہ اسے یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ نے روکا ہے مجھے اس سے اور مجھے رکنا ہے. وہ نفس کا گھوڑا اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ اس کی باغیں سنبھالنی مشکل ہوتی ہے، وہ انسان کو نیچے گرا کے اس کو روند ڈالتا ہے. انسان اپنی خواہشات کے ہاتھوں ذلیل ہو جاتا ہے، روندا جاتا ہے. تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے. تو اب لا علمی کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ کسی چیز کے بارے میں آپ کو شک ہے، مثلا موضوع پہ مسے کے بارے میں شک ہے. کئی لوگ شک میں رہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ان جرابوں پہ ہوتا ہے یا نہیں، اور کتنی دیر کے لیے کر سکتے ہیں، اور کیا اگر ہم ٹوائلٹ جائیں تو پھر دوبارہ پاؤں دھونے ہوں گے. تو اسی طرح کا مسئلہ ایک شخص کو پیش آیا. زر بن حبیش کہتے ہیں کہ ایک دن میں صفوان بن اسال کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا حصول علم کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. انہوں نے فرمایا اللہ کے فرشتے طالب علم کے لیے طلب علم پر خوشی ظاہر کرتے ہیں. اس وقت فرشتے آپ پر بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ لوگ اپنی جابز، کام، گھر بار چھوڑ کے یہاں صرف سیکھنے کے لیے بیٹھے. تو وہ ملائکہ جو ہیں وہ ان کے لیے خوشی ظاہر کرتے ہیں اور اس پر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، یعنی ہمبل ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں. زر بن حبیش کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میرے دل میں رفع حاجت کے بعد موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے کھٹک پیدا ہوئی. وہ گرے ایریا میں شک آ گیا کہ پتہ نہیں وضو ہوا کہ نہیں. آپ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اس لیے میں آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ آپ کے پاس علم ہے اس کا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو آپ ہمیں حکم دیتے تھے کہ 3 دن تک اپنے موزے نہ اتارے الا یہ کہ کسی کو جنابت لاحق ہو جائے، لیکن پیشاب، پخانہ اور نیند کی حالت میں ان کو اتارنے کا حکم نہیں تھا کیونکہ دوبارہ پھر پانی ڈھونڈنا یا وضو کرنا مشکل ہو جاتا. اس لیے 3 دن تک بھی سفر میں اگر کوئی جرابیں نہیں اتارتا اور اس دوران وہ کئی بار ٹوائلٹ میں جاتا ہے یا سو جاتا ہے تو جب تک موزہ اتارے گا نہیں وہ اس پر مسلسل مسح کر سکتا ہے. لیکن گھر کے اندر 3 دن نہیں، گھر کے اندر 24 آورز یعنی 1 دن
کی مدت ہوتی کہ اگر آپ مثلاً صبح فجر کی نماز کے وقت وضو کر کے وضو کی حالت میں ساکس پہن لیتے ہیں تو اگلے دن صبح تک آپ ان ساکس میں مسح کر سکتے ہیں، جتنی دفعہ چاہیں وضو کریں اور مسح کریں. لیکن اگر آپ نے کسی وجہ سے جراب اتار دی، مثلا ایک ہی اتار دی اور اتنے میں وضو بھی چلا گیا، تو دوبارہ آپ جراب نہیں پہن سکتے. ہاں اگر وضو کی حالت تھی پہلی والی، بیچ میں ایک دفعہ وضو ٹوٹ جائے تو پھر مسح نہیں کر سکتے. جو اگر پہلا ہی وضو چل رہا تھا، ابھی وضو ٹوٹا ہی نہیں، اور آپ نے ایک دفعہ جرابیں پہنی، پھر اتار کے کچھ لگایا پاؤں کو، پھر دوبارہ پہننی، تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وضو بریک ہو گیا اور آپ نے جراب اتار دی تو اب وضو کر کے دوبارہ پہننی. واضح ہو گئی بات. اگر کوئی مجبوری نہ ہو تب بھی، گھر میں بھی، یعنی اگر صرف سردی ہے یا بار بار سنک میں پانی پاؤں رکھنا مشکل ہے یا ویسے سہولت ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی سہولتوں سے بھی بندے فائدہ اٹھائیں، جس طرح وہ اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں. یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ قبول کرے انسان. یہ بندے پہ صدقہ ہے ایک طرح سے اس کے لیے آسانی ہے. ہاں اتنی ہو کہ وہ پاؤں کو ڈھکے ہوئے ہوں، سردی اس کی روکے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے. بعض اوقات بہت سٹرڈی ہوتی ہے لیکن تھوڑا بہت دکھ رہا ہوتا ہے تو یعنی شیڈ آ رہا ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں. سٹرڈی ہو، پھٹی ہوئی نہ ہو. اوکے. جب ایسی کیفیت ہو، اب آپ کے دل میں شک آ رہا ہے، خیال آ رہا ہے، سوال آ رہا ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ شک میں نہ رہیں اور اپنے آپ کو مشقت میں بھی نہ رکھیں کہ آپ کہیں شک والی چیز چھوڑ دو، ٹھیک ہے جرابیں اتار دو، وضو ہی کرو ہر وقت. اور بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے وضو مشکل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اللہ نے سہولت دی ہے. یا سردی میں تکلیف ہو جاتی تو ایسی صورت میں پھر پوچھ لینا چاہیے اچھی طرح اطمینان سے کسی سے اپنی ضرورت کے مطابق، ٹھیک ہے. اسی طرح ابئی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک آیت پڑھائی اور دوسرے آدمی کو بھی وہی آیت پڑھائی. میں نے اس سے پوچھا تمہیں یہ آیت کس نے پڑھائی؟ کیونکہ وہ اور طرح پڑھ رہا تھا ذرا. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. میں نے قسم کھا کے کہا مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اس طرح پڑھائی ہے. کہتے ہیں کہ اس دن اسلام کے حوالے سے جو وسوسے میرے ذہن میں آئے ایسے کبھی نہیں آئے. یہ کیا؟ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا فلاں آیت مجھے اس طرح نہیں پڑھائی؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ نے یہی آیت اسے دوسری طرح پڑھائی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا جس سے میرے سارے وسوسے چلے گئے اور اس کے بعد مجھے کبھی ایسے وسوسے نہیں آئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں آئے تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ قرآن کریم کو ایک حرف پر پڑھیے، یعنی ایک طریقے سے پڑھیے. میکائیل نے کہا آپ ان سے اضافے کی درخواست کیجئے کہ ذرا وسعت دیجئے. جبریل علیہ السلام نے کہا اسے 2 حرفوں پہ پڑھیے. میکائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ ان سے اضافے کی درخواست کیجئے، یہاں تک کہ 7 حروف تک پہنچ گئے اور فرمایا ان میں سے ہر ایک کافی شافی ہے. مثلا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لفظ بدل جائیں گے یا کوئی، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے سبع قرآت کا آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن 7 حروف پر اترا اور 7 طریقوں سے اس کی قرآت ہو سکتی ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ امالہ کا ایک اصول ہوتا ہے. مثلا والضحیٰ ہم آ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے اسکاٹش اے کو کیسے پڑھتے ہیں، میڈ کو کیا کہیں گے؟ ماڈ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو ماڈ کہنے سے کیا اس کا مطلب بدل جاتا ہے؟ جب میڈ کو ماڈ کہتے ہیں تو مطلب تو وہی ہے نا. لیکن اس ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا لہجہ یہی ہے کہ وہ میڈ کو میڈ نہیں کہہ سکتے، وہ ماڈ ہی کہیں گے کیونکہ انہوں نے یہی سنا اور یہی پڑھا. اور پھر ہر علاقے کی ایک خاص پہچان بھی ہوتی ہے. اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی کچھ سہولت دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جیسے والضحیٰ، اس کو والضحیٰ بھی پڑھنے کی اجازت دی گئی. ٹھیک ہے، یہ ہے فرق. مطلب میں کوئی فرق نہیں آتا، صرف آ اے، رائٹ. لیکن وہ مقامات بھی پہچانے ہوئے، یعنی اپنی مرضی سے شروع کر دو جہاں جو دل چاہے. وہ جیسے وہ بھی اترا ہوا ہے اس اترے ہوئے کے مطابق ہی پڑھنا ہوگا، رائٹ. تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتا ہے آپ کو کبھی کوئی قاری ذرا ڈفرنٹ، جیسے قاری عبدالصمد ہے نا، اگر آپ ان کی قرات سنیں لفظ وہی رہتے ہیں، ہاں تھوڑی بہت وضاحت میں وسعت بھی نکل آتی ہے بعض اوقات. تو ایسی چیزوں میں جب شک پڑ جائے، کنفیوژن آ جائے، تو حل کیا ہے، علاج کیا ہے، کس کے پاس جائے بندہ؟ جہاں سے سنا ہے.
حضرت ابی جو تھے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا اور دوسرے شخص کو بھی سکھایا تھا. جب یہاں اختلاف ہے تو انہوں نے اس سے لڑائی نہیں کی یا کسی حضرت ابو بکر کے پاس نہیں چلے گئے کہ دیکھو یہ مجھے تو آپ نے یوں سکھایا تھا اور اس کو یوں سکھایا ہے اور اب تم فیصلہ کرو. وہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ وہ انہوں نے بہت رائٹ ڈیسیژن لیا کہ جہاں سے انہوں نے سنا تھا وہیں دوبارہ کنفرم کیا. ہم لوگ اور الٹا کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بات اس سے سنی اور جا کے وضاحت کسی اور سے مانگی. اب وہ جو دوسرا سیکنڈ پرسن ہے وہ بعض اوقات بائسڈ ہوتا ہے. اچھا اس نے تمہیں یہ بتا دیا, وہ تو ہے ہی جاہل, اس سے کیوں سنا تھا؟ تو واپس اسی سے دلیل مانگنی چاہیے جس سے اصل بات سنی. ٹھیک ہے, اوکے. اسی طرح بعض اوقات کوئی واقعات ایسے ہو جاتے ہیں, حالات ایسے ہو جاتے ہیں, انسان ڈیسیژن نہیں لے پاتا. تو صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے. اسی لیے ہر علاقے میں اہل علم لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے, اور اگر وہ نہ ہو تو عام لوگ گناہگاری کی زندگی بسر کریں گے. اور پکڑ کس کی ہوگی, پوچھ کس کی ہوگی؟ علم والوں کی. تو علم والوں کو اپنا علم بانٹتے رہنا چاہیے, بتاتے رہنا چاہیے, اویلیبل رہنا چاہیے تاکہ لوگ اپنی کنفیوژن دور کر سکیں. اور ایسے پروگرام بنانے چاہیے, ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے کچھ لوگ اپنے آپ کو علم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کریں تاکہ باقی لوگوں کا بھی دین اور عزت بچے, وہ لوگ بھی مشاکل سے نکلے. سورۃ التوبہ میں آتا ہے نا کہ فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر آبادی سے کچھ لوگ نکلتے اور جا کر دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے اور واپس آ کے اپنے لوگوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی بچ سکیں, وہ بھی اپنا دین عزت بچا سکے. ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم ایسی جہالت میں زندگی بسر کر کے آگے, اور چونکہ ہم جاب کرتے تھے ہمیں فرصت ہی نہیں تھی کچھ سیکھنے کی. تو اس لیے میک شور کہ حدیث سیکھنے کا یہ سلسلہ یہی ختم نہ ہو جائے, بعد میں بھی ضرور وقت نکالیں اور اس کو اگر روز نہیں تو ہفتے میں 1 دن 2 دن کنٹینیو کریں تاکہ ہمارے شکوک و شبہات جو ہیں وہ دور ہو اور صحیح علم ہمارے اندر آئے تاکہ ہمارا تزکیہ ہو سکے. دیکھیے صاف پانی جاتا ہے تو ڈیٹاکس ہوتے ہیں نا, ہمارے جسم کے اندر سے کلینزنگ ہوتی. تو اسی طرح صاف ستھرا واضح دلیل والا علم جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اندر سے امپیورٹیز نکلتی جائیں, شکوک و شبہات نکلتے جائیں, اور ہم جو کچھ کریں بالکل اطمینان کے ساتھ کریں, شرح صدر کے ساتھ کریں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے علم حاصل کرنا. یعنی کچھ لوگوں کے لیے اگلے لیول پر علم حاصل کرنا یہ کہ فریضہ ہے. ٹھیک ہے نا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو سب لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے, جہالت میں نہیں رہیے. اب آپ دیکھیے کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ان کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا جو صلہ پہاڑی پر چرنے کے لیے جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ ہماری ایک باندھی نے ہمارے ہی ریوڑ کی ایک بکری کو جب وہ چر رہی تھی دیکھا کہ مرنے کے قریب ہے تو اس نے ایک پتھر توڑ کر اس سے بکری کو ذبح کر لیا. انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں نہ پوچھ لوں اس کا گوشت مت کھانا, پتہ نہیں حلال بھی ہے کہ نہیں. یا یوں کہا کہ جب تک میں کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے نہ بھیج دوں اس کو نہیں کھانا. چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا کسی کو بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کو کھانے کا حکم دیا کہ یہ ٹھیک ہے. یعنی کہ مرنے سے پہلے اگر ذبح کر لی گئی, مثلا بکری گر گئی ہے یا لگا ہے کہ جیسے اب تڑپ رہی ہے تو اس کو ذبح کر کے اگر اس کو کھا لیا جائے تو وہ گوشت حلال ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مردہ کا نہیں کھا سکتے. پھر اسی طرح عالیہ بنت سبئی بیان کرتی ہیں کہ احد کی جانب میری بکریاں ہوتی تھی, ہوا یہ کہ وہ مرنا شروع ہو گئی. یہ دوسرا واقعہ, پہلا نہیں ہے. تو ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی میں اور ان سے ذکر کیا. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ازواج تھیں, جسے پہلے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ان کے اوپر یہ لازم تھا کہ گھر میں پائے جانے والے علم کو حاصل کریں اور دوسروں کو سنائیں. تو سیدہ میمونہ کے پاس وہ آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا اگر تم ان کے چمڑے اتار لیا کرو تو ان سے فائدہ اٹھا لو گی. یعنی بکری مر گئی ہے تو مری ہوئی بکری کا چمڑا اتار لیا کرو, اس کو ایسے نہیں پھینکو مردار کو. وہ کہتی ہے میں نے پوچھا کہ کیا یہ حلال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. قریش کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے, وہ ایک بکری گھسیٹے جا رہے تھے جیسے گدھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا چمڑا ہی اتار لیتے, اسکن اتار لیتے. انہوں نے کہا یہ مردار ہے. آپ نے فرمایا اسے پانی اور قرض ضوا کے ساتھ اس سے صاف کر دینا.
قرض کیکر کی مانند ایک درخت ہوتا ہے جو چمڑا صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ تم اس کو صاف کر لو تو یہ استعمال کر سکتے چاہے بکری مری ہوئی ہے، لیکن چونکہ اوریجنلی بکری ایک حلال جانور ہے. ہاں اگر حرام جیسے سور ہے تو اس کی اسکن نہیں استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے چاہے ذبح کر کے اتارے. تو کیا سیکھا یہاں تک آپ نے؟ حلال واضح حرام واضح، بیچ میں گرے ایریا کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اسٹرگل، علم حاصل کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہی اس لیے تاکہ ہم شعوری طور پر اپنی عقل استعمال کرتے رہے اور علم حاصل کرتے رہے اور سیکھتے رہے اور اس میں اضافہ کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ہمیشہ رہے گا ساتھ ساتھ. کسی بھی انسان کا علم بالکل کامل نہیں ہو سکتا، اس کو ہمیشہ سیکھتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی یہ نہ کہے کہ چونکہ میں نے قرآن پڑھ لیا اس لیے کافی ہے، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا. نہیں، پتہ ہو بھی تو بھول جاتی ہیں باتیں، اور بعض اوقات ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت عمل کی ضرورت پیش نہیں آتی، بعد میں کوئی سچویشن کھڑی ہو جاتی. تو اگر ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں تو وہ چیز ہمارے لیے واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی پتہ کر لینے کا اور شک والی چیز کو چھوڑ کے یقینی چیز علم کے ذریعے حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی کیوں کرے یہ چیز؟ تو بتایا کہ جو یہ کرے گا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، تو جو شبہات سے بچ گیا، اس نے یقینی علم حاصل کر لیا، شک والی کیفیت سے نکل آیا، تو اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی، محفوظ کر لی. یعنی وہ بچ گیا، اس کا دین بچ گیا. اور اگر پڑا رہا شبہات میں تو کیا ہوگا؟ دین کا نقصان ہو جائے گا. تو دین کا نقصان کوئی معمولی چیز ہے؟ اگر کسی کے دین کا نقصان ہو جائے تو کیا ہوگا بتائیے؟ جی کیا ہوگا؟ آخرت خراب ہوگی. اور آج کل مسلمانوں کی عزت کیسی ہے؟ وقار اور عزت بچی ہوئی ہے، سکون تباہ و برباد ہے. کیا وجہ ہے؟ دوسری قومیں مسلمانوں سے کیوں نہیں ڈرتی، کیوں نہیں عزت کرتی ان کی؟ کیونکہ وہ اپنے دین پر نہیں، ان کا کوئی قول و قرار نہیں. کہیں گے یہ ہے مسلمان، اس کو مسلمان ہونا کہتے ہیں. اسی طرح ایک انسان اچھا بھلا دیندار ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، لیکن وہ شبے میں پڑ گیا ہے، وہ شبے والی چیزیں اختیار کرنی شروع کر دی، تو سب کی انگلیاں اٹھے گی نا کہ ویسے تو یہ بڑا دیندار بنتا ہے اور یہ دیکھو کہاں جا رہا ہے، روز اس کو نائٹ کلب کے پاس دیکھتے ہیں. تو ایسی جگہوں کے پاس سے بھی نہیں گزرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف کی حالت میں تھے تو حضرت صفیہ ان سے ملنے کے لیے آئیں. تو مسجد سے باہر ذرا ان سے بات کرنے لگے، اتنے میں 2 لوگ جا رہے تھے. تو آپ نے ان کو روک کے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں تو نہیں شک کر سکتے. تو اصل بات یہی ہے کہ جو شک سے نکال دے لوگوں کو، اس کا دین عزت دونوں بچ جاتے ہیں، ورنہ اس کا دین بھی مشکوک ہو جائے گا، وہ کہیں گے یہ کوئی ڈاؤٹ فل پرسن لگتا ہے. تو دین بھی بچایا اور عزت بھی بچائی، یعنی لوگوں کے درمیان وہ ایک معزز انسان رہے گا جو شکوک والی چیزوں سے بچے گا، ورنہ لوگ اس پہ تان و تشنیع شروع کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف آگے کیا فرمایا؟ عربک کو دیکھیے، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو شبہات میں پڑ گیا وہ تو حرام میں ہی جا پڑے گا. یعنی حرام سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ شک شبہ والی چیز بھی چھوڑ دو. اگر حرام سے بچنا، حرام سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ حرام سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ حرام کا نقصان بتائیے مجھے. کوئی رزق حرام کھاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دل سخت ہو جاتا ہے، دین سے دل اٹھ جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، اور آخرت میں بھی بربادی. حرام تو بچنے والی چیز ہے. اخلاقیات پہ اثر پڑتا ہے، بالکل صحیح. عبادت قبول نہیں ہوتی، بہت سے نقصان ہے اس کے. لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پرواہ نہیں کرتے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، مشکوک ہے، بس کر لیتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایک وقت آئے گا کہ جب بندے کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں رہے گی کہ وہ کیا کر رہا ہے، حلال کر رہا ہے یا حرام کر رہا ہے. تو شبہات میں پڑنا انسان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے. پھسلن والا ایریا ہے، سلپری جگہ ہے، پاؤں رکھا تو پھسل کے وہ اس پہ جا پڑو گے. بالکل ایسے نا جیسے ایک انسان اگر چھت کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے جس کی کوئی باؤنڈری وال نہیں ہے تو کس بات کا ڈر ہے؟ وہ نیچے نہ گر پڑے. تو مشتبہ چیزوں کا جو لین دین کرنا ہے یا ان کو پھیلانا ہے وہ حرام کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے ان کو بھی حرام کیا گیا. اور
پھر یہ ہے کہ وہ حرام میں واقع ہونے کا ذریعہ ہے، اس لیے ممنوع ہے وہ بھی. اب کرنا کیا چاہیے؟ اس سے پیچھے والی جگہ پہ آپ دیکھیے، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، تو شبہات سے بچ جانا چاہیے، شک والی چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، جس سے دل میں کھٹک آئے اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا پھر کھٹک دور کر لینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہارا دل ناپسند کرے اسے چھوڑ دو، جو تمہارا دل نہیں مانتا وہ مت کرو. ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھٹکے تو اسے چھوڑ دو. الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہیں ڈر لگے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، یعنی جو لوگوں سے چھپا رہے ہو تم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شک والی چیز کو چھوڑ دو اور بے شک چیزوں کو اختیار کرو. سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے. اور جب انسان ہر وقت شک والی زندگی بسر کرتا ہے نا تو اس کے اندر بے چینی اور ایک ان ریسٹ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو آہستہ آہستہ کئی خرابیوں کا باعث بننے لگتی. انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گری ہوئی کھجور پر گزرے تو آپ نے فرمایا اگر اس کے صدقہ ہونے کا شبہ نہ ہوتا تو میں کھا لیتا. یعنی آپ نے کیا کیا؟ چونکہ شک تھا اس لیے وہ کھجور نہیں کھائی. تو بعض اوقات آپ کوئی ٹافی خریدتے ہیں یا کوئی بسکٹ خریدتے ہیں اور اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ کچھ پتہ نہیں ہے آپ کو اس کا مطلب کیا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے اس کے بجائے. حلال اتنا اویلیبل ہے، کیا ضرورت ہے کہ کیا مجبوری ہے کہ وہی کھائے انسان. ہاں اگر کسی چیز کا واضح طور پر پتہ ہے تو اطمینان سے کھائے، کیونکہ حلال کو بھی حرام نہیں کرنا چاہیے، لیکن حرام کو حلال نہ کریں. اور حرام کے علاوہ جو شک والے بسکٹ ہیں، شک والی چاکلیٹس ہیں، شک والی چیزیں، ان کو بھی نہ کھائیں، ان سے بھی بچیں. ایک انصاری جوان سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پر دیکھا. آپ قبر کھودنے والے کو ہدایات دے رہے تھے کہ پائنتی کی طرف سے کھلی کرو، سر کی طرف سے کھلی کرو، یعنی قبر کھلی کرو. جب آپ واپس ہوئے تو آپ کو ایک عورت کی طرف سے دعوت دینے والا ملا کہ یہ ایک خاتون ہے، یعنی جنازے قبرستان سے واپس جا رہے تھے تو ایک عورت نے آپ کو انوائٹ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے. اس نے آپ کو کھانا پیش کیا، ساتھی بھی تھے آپ کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پھر لوگوں نے بھی بڑھایا اور سب کھانے لگے. ہمارے بڑوں نے دیکھا کہ آپ ایک ہی لقمہ منہ میں گھما رہے ہیں اور نگل نہیں رہے، اندر نہیں لے جا رہے. تو لوگوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے. تو آپ نے فرمایا میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے، مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خبر دے دی گئی. تو آپ نے اس عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیسی بکری ذبح کی ہے تم نے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بقیع کی طرف ایک آدمی کو بھیجا کہ میرے لیے بکری خرید لائے، مگر بکری نہیں ملی. میں نے اپنے ہمسائے کی طرف پیغام بھیجا جس نے بکری خریدی تھی، میں نے کہلوایا کہ مجھے اس قیمت پہ بکری دے دو، وہ بھی نہیں ملا، گھر سے باہر تھا. تب میں نے اس آدمی کی بیوی کو کہلا بھیجا کہ مجھے تم بکری دے دو، تو اس نے بکری دے دی، میاں کی اجازت سے بغیر بکری دے دی. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا اور فرمایا یہ قیدیوں میں تقسیم کر دو، جاؤ قیدیوں کو کھلا دو. تو جو مال مالک کی مرضی کے بغیر کسی کو دیا جائے وہ دوسروں کے لیے حلال نہیں ہوتا. ان کو اگر نہیں پتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے والے تھے، لیکن اگر دوسروں کو نہیں پتا تو ان کی تو شاید چھوٹ ہو جائے، لیکن جو بیچ میں یہ چوری کر رہا ہے اس کی چھوٹ نہیں. تو بیوی شوہر کے مال میں سے بس اتنا لے سکتی جتنا وہ خوش دلی سے دے، چوری چھپے نہیں نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو غلط ہو جاتا ہے. یا کچھ تو بالکل واضح ہوتا ہے جو ہاتھ سے وہ دیتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو بتاتا ہی نہیں کہ کیا کمایا وہ اس نے، روک کے رکھا ہوا کہیں. کچھ بیچ کا ہے جو دیتا نہیں بس پڑا ہوا ہے. اب آپ لینے لگتے ہیں تو آپ کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پسند کرے گا کہ نہیں، تو پوچھ لیں کہ مجھے اور ضرورت ہے. شک سے نہ لیں، شک والا مال مت اٹھائیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہے اور شوہر نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جب تمہیں ضرورت ہو لے لیا کرو، تو کوئی حرج نہیں، جب ضرورت ہو لے لیں. ٹھیک ہے نا. تو شک کی کیفیت میں رہنا ناپسندیدہ ہے. اور آہستہ سا کیا ہوگا،
شک والی چیز لیتے لیتے ایک دن انسان اس میں سے بھی جا ہاتھ مارے گا کہ جو اس کے لیے واقعی ممنوع ہے. آپ نے مثال کس کی دی؟ کررائی، شپرڈ کی، چرواہے کی، کہ اس کی مثال چرواہے کی طرح ہے. چرواہا جو اونٹ کو چرائے یا بکریوں کو یا گائے وغیرہ کو، جو اپنے جانوروں کو اس جگہ کے آس پاس چراتا ہے جو محفوظ ہے، یعنی جو کسی کی پروہیبٹڈ ایریا ہے، ریزروڈ ایریا ہے، جس کی باؤنڈریز ہیں. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ کی حد بندی کر دی جاتی ہے، اس کو بارڈر لائن اس پہ لگا دی جاتی ہے، تو اس میں جانور چرانا منع ہوتا ہے. تو خواہ وہ حق کے ساتھ محفوظ کی ہو کسی نے یا ناحق کے ساتھ، حکومت کی طرف سے ہو یا کسی شخص کا اپنا کوئی ایریا ہو، کوئی لینڈ ہو، کوئی گارڈن ہو، کوئی فارم ہو، کچھ بھی ہو، تو جب پتا ہو اور اس نے روک رکھا ہو کہ یہاں کوئی کسی کا جانور نہ آئے، تو پھر وہ محفوظ ایریا ہوتا ہے، اس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، جانا بھی نہیں چاہیے. اب اگر کوئی شخص اس کے اندر تو نہ جائے لیکن اس کی باؤنڈری لائن کے پاس پاس جانور چرائے، تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی جانور نہ آئے. تو فرمایا یہی مثال ہے اس شخص کی جو مشکوک ایریا میں پھرتا ہے، قریب ہے کہ وہ حرام میں جا پڑے. تو حرام کے قریب جانے سے بھی بچنا چاہیے. اصل سبق یہ ہے، حرام میں پڑنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی زبردست مثال کے ساتھ واضح فرمایا ہے. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے مسند احمد کی، اس سے انشاءاللہ مائنڈ مزید کھل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، جس کے دونوں جانب والز ہیں، دیواریں ہیں. یعنی اسٹریٹ راستہ، جیسے گلی ہوتی ہے نا، گلی اسٹریٹ ہوتی ہے، کوئی اسٹریٹ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. اور آس پاس کیا ہے؟ دیواریں ہیں یا گھر ہیں لوگوں کے. اور ان دیواروں میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، یعنی لوگوں کے گھروں کے دروازے، ٹھیک ہے، دائیں یا بائیں. دروازوں پہ پردے لٹک رہے ہیں یا دروازے ہیں. اور راستے کے سینٹرل ڈور کے پاس، یعنی کہ ساری اسٹریٹ کا جو بالکل درمیان والا حصہ ہے، اس پر ایک پکارنے والا کھڑا ہے. کہتا ہے لوگوں سب کے سب اس میں داخل ہو جاؤ، دائیں بائیں نہیں جاؤ، یعنی اس اندر نہیں جاؤ بلکہ اسٹریٹ پاتھ پہ چلتے جاؤ. یہ جو دروازے کھلے ہوئے نا رائٹ لیفٹ، کسی کے گھر میں نہیں جانا. جب کوئی شخص ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے مت کھولو مت کھولو، سیدھے جاؤ، اس لیے کہ اگر تم نے کھول لیا تو تم اندر ہی چلے جاؤ گے یا کوئی اور ہی چلا جائے گا. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اسلام. دیوار کیا ہے؟ اللہ کی حدود، کھلے ہوئے دروازے، پروہیبٹڈ ایریاز. اور راستے کے درمیان جو کھڑا ہے وہ قرآن ہے، جو لوگوں کو منع کر رہا ہے حرام کی طرف جانے سے. اور عین بیچ میں جو دائی ہے، مرکزی دروازے پر ایک دائی اور ایک عین بیچ میں کوئی کھڑا ہے رستے کے، وہ انسان کا اپنا دل ہے جو واعظ ہے، جو اس کو منع کرتا ہے. یعنی دو روکنے والے، ایک قرآن یعنی جو اسٹریٹ کے بیچ کے ایک دروازے کے پاس ہے، اور ایک راستے میں ہے، ایک یعنی سڑک کے اوپر، وہ انسان کا اپنا دل ہے. مثال واضح ہوگی. آج آپ جب گھر جائیں گے نا، تو جو ہی آپ گاڑی اپنی اسٹریٹ کی طرف موڑے تو آپ کہیں میں آپ سیدھے راستے پہ آ گئی، ٹھیک ہے. اور اسٹریٹ کے آخر میں آپ کا گھر ہے، لیکن رائٹ لیفٹ لوگوں کے گھر ہیں. کیا آپ کو اجازت ہے کسی کا بھی دروازہ کھول دیں؟ نہیں کھولنا چاہیے. کیوں؟ ان کے گھر اجازت کے بغیر نہیں داخل ہو سکتے. اور عین اسٹریٹ کے بیچ میں ایک پولیس مین بھی کھڑا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو کسی کے گھر نہیں جاؤ. اور اس کے ساتھ ساتھ راستے میں ایک اور بھی ہے جو روک رہا ہے، ایک ان آفیشیل شخص بھی، اور وہ آپ کا اپنا ضمیر ہے، نہیں کسی کے گھر نہیں جاتے. تو اب جو شخص سیدھا چلتا جائے گا وہ تو اپنے گھر پہنچ جائے گا، اور جو دائیں بائیں گیا راستہ گم کر جائے گا. اسی طرح جیسے راستے میں ٹریفک لائٹس ہوتی ہیں، ریڈ یلو گرین ہوتی، تو ریڈ کا کیا مطلب ہے؟ پروہیبٹڈ، آپ نہیں جا سکتے. یلو یا اورنج وہ کیا ہے؟ گرے ایریا. اور ایک کیا ہے؟ گرین، کہ اب چلے جاؤ.
چلے کہاں جاؤ، اپنے گھر جاؤ. اور یلو کیا ہے، ایسے ہی ادھر ادھر نہیں گھومو پھرو. اور کیونکہ اگر کبھی ادھر گھومے کبھی ادھر تو ہو سکتا ہے کسی کا دروازہ کھلا ہو تو اندر ہی چلے جاؤ. اور ریڈ ایریا کیا ہے، وہ ڈورز ہیں کہ ادھر تو جانا ہی نہیں. تو جو ادھر گیا ہو سکتا پکڑا گیا وہاں جا. کیا کہیں گے، کوئی ایسے کسی کے گھر گھس جائے تو کیا کہتے ہیں، چور. تو اس کی عزت کا کیا ہوگا، اس کے دین کا کیا ہوگا. وہ لاکھ کہ میں چوری کے لیے نہیں آیا، لیکن کوئی چھوڑے گا اس کو. تو ہر انسان کو قرآن بھی بتا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آنکھیں بند کیے رکھے ہم سنے ہی نہ اس کی بات. اور اگر کوئی اس سے آنکھیں بند کیے ہو تو اس کا اپنا دل بھی گواہی دے رہا ہے. ہر وقت ضمیر بتاتا ہے یہ نہیں ٹھیک، یہ جو تم کسی کی بات کر رہی ہو نہ کرتی تو اچھا تھا. بعض اوقات ہوتا ہے اس وقت انسان بڑے جوش میں بڑے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے کچھ کہہ دیتا ہے، تو بعد میں کیا ہوتا ہے، دل خراب ہوتا ہے کہ یہ اس کے بغیر کیا گزارا نہیں تھا، اس کی کیا ضرورت تھی. یہ تو بدمزگی ہوتی ہے، خود اپنے اندر بدمزگی ہوتی ہے. اگر آپ کے دل پر نور کا کچھ حصہ ہے نا، آپ کو آپ کا ضمیر چین لینے ہی نہیں دے گا، کبھی مزہ آنے ہی نہیں دے گا کسی کی برائی کر کے. سخت بے چینی لائق ہو جائے گی. اور اگر دل مردہ ہے، اندر کچھ ہے ہی نہیں، وہ داعی ہے ہی نہیں، وہ پکارنے والا ہے ہی نہیں، تو پھر انسان ادھر ادھر لڑک لڑک کے خاتمہ کر دے گا اپنا. کہیں نہ کہیں جا ایکسیڈنٹ ہوگا اس کا، کہیں نہ کہیں پکڑا جائے گا. پکڑا تو جائے گا ہی ایک دن. لوگوں کے گھر بریک ڈاؤن کر کے کیسے بچ سکتا ہے کوئی؟ کسی کی بھی عزت پہ حملہ کرنے والا دراصل اپنی عزت پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ برا کرنے والا دراصل اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. کسی کو دھوکہ دینے والا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اس لیے ہمیں صاف ستھری زندگی بسر کرنی ہے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو شکوک و شبہات سے نکال کے یکسوئی کے ساتھ صحیح راستے پہ چلنا ہے، اور چراگاہ کے آس پاس نہیں گھومنا پھرنا. حدیث کے آخر میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ، دل کی بات ہے کہ سنو، دل کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، یہ ٹھیک ہوگا تو وہ اندر کا ضمیر بولے گا اور سارا معاملہ تب ٹھیک ہوگا، تب عزت دین بچے گا. واذا فسدت، اور اگر یہ بگڑا ہوا ہے، اس کا مزاج خراب ہے، وہ لائٹیں خراب ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فسد الجسد کلہ، کیاس ہو جائے گا. الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے. تو اس لیے کرنا کیا ہے؟ دل کی اصلاح پہ کام کرنا ہے، اس کو صاف شفاف کرنا ہے، تزکیہ کا عمل کرنا ہے، اس کی بیماریاں دور کرنی ہے. دلوں کے لیے شفا کیا ہے؟ قرآن. تو اب آپ دیکھیے، الا خبردار، سن لو، وَإِنَّا تاکیدی بات، بے شک، الا اور انا ڈبل تاکید ہے. خبردار، انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک، وہ بگڑا تو سب بگڑ گیا، وہ خراب تو سب کچھ خراب. دل کو انسانی جسم میں یہی مقام حاصل ہے جیسے کسی ملک کے اندر، کسی سلطنت کے اندر کسی بادشاہ کو ہوتی. جب اس کا حاکم بگڑ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عوام بھی بگڑ جاتے ہیں. جب اوپر کا طبقہ بگڑتا ہے، لیڈرشپ بگڑتی، تو لوگ باقی سب بھی خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈرتے نہیں، کیونکہ ان کو پتا ان کا لیڈر کرپٹ ہے. تو دل کرپٹ ہو تو باقی سارے عذاب بھی مستی کرتے ہیں، وہ بھی خراب ہوتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کرپٹ لیڈر ہوتا ہے تو باقی اس کی کوئی بات ہی نہیں مانتا. تو جب دل بگڑا ہوا ہوتا ہے تو باقی اعضاء اس کی سنتے ہی نہیں ہے. تو دل کو صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ شبہات سے بچیں تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک قرآن و سنت کا مطالعہ، اور دوسرے تزکیہ نفس، دل کو صاف رکھنا. اس پر کام کرنا ہوگا کیونکہ یہ دونوں ہمیں لیڈ کریں گے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں کون سا سب سے افضل ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا صاف دل والا، صاف دل والا اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہے؟ آپ نے فرمایا پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ خیانت ہو، نہ حسد ہو، کسی سے جیلس نہیں ہو، کوئی چپکے سے ڈنڈی نہیں مار رہا کہ ایسے چھپ چھپ کے کوئی غلط کام کر رہا ہو، اور نہ کوئی سرکشی ہو کہ یہ کیا، اب یہ بھی حکم آ گیا، اب یہ کرو، یہ نہ کرو، اللہ رسول کے خلاف اس کے دل میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، بلکہ ایکسپٹنس ہو.
حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فتنے دلوں پر ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل اور آگے پیچھے ہوتے ہیں، جیسے آپ کے کپڑے بنے ہوئے ہیں ساتھ. بس جو دل ان کے ساتھ خلط ملت ہو گیا، یعنی فتنوں کے اندر پڑ گیا، اس کے تانے بانے میں اور گھل مل گیا، تو اس میں ایک سیاہ نقطہ علامت کے طور پہ لگا دیا جائے گا، دل سٹیمپ کر دیا جائے گا کہ فتنے والا دل ہے. اور جس دل نے ان کا انکار کیا کہ نہیں مجھے ان فتنوں میں نہیں پڑنا اور انہیں برا سمجھا، تو اس میں نشانی کے طور پر سفید نقطہ لگا دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ فتنے 2 دلوں پر منحصر ہو جائیں گے. ایک سفید دل جو بالکل صاف شفاف ہے، تو آسمان اور زمین کے باقی رہنے تک کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں دے گا، اس کے اندر جائے گا ہی نہیں. دوسرا دل جو مٹیالا اور کالا ہے، مٹی کے برتن کی طرح جھکا ہوا ہوگا کہ وہ نیکی کو نیکی نہیں پہچانے گا، برائی کو برائی نہیں جانے گا، مگر وہ جو اس کا نفس پسند کرتا ہو وہ صرف وہی چیز دیکھے گا. یعنی فتنے تو موجود ہیں دنیا میں، ہر طرح کی باتیں اور خبریں اور لوگ موجود ہیں، تو جو انسان اپنے آپ کو ان سے بچائے گا تو وہ بچ جائے گا، اور جو ان کے اندر دلچسپی لے گا تو وہ اس میں پھنس جائے گا. اب دل کی اصلاح کا طریقہ کیا؟ پہلی بات تو یہی کہ دل کے ایک دھبے سے دل کی حفاظت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دلوں پہ غلبہ پانے والا ہے. جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے. اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے، ورنہ جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل پر وہ زنگ چھا جاتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں. تو گناہ اور برائیوں میں ملوث ہونا انسان کے دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے، اور جب دل زنگ آلود ہوتا ہے تو اس کو نظر ہی نہیں آتا حق اور باطل کا فرق. جیسے آنکھیں بلر ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا رنگ ہے، یہ کون سا شخص ہے. اینک اتار دیں تو بعض اوقات آپ انسانوں کی شکل نہیں پہچانتے. تو جب اینک لگ جاتی تو ہر چیز روشن ہو جاتی. تو بالکل اسی طرح جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو اندر سے کلینزنگ ہوتی، دل صاف ہوتے ہیں. جب وہ صاف ہوتے ہیں تو پھر اچھے برے کا فرق پتہ چلنے لگتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گناہ کے فوراً بعد توبہ کرنی چاہیے، توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ دل کو مختلف طرح کے برے خیالات اور بری باتوں سے محفوظ رکھنا چاہیے. دل کو سلامت رکھنے کی فکر کرنی چاہیے، دنیا کی محبت سے، لوگوں کی نفرت سے، حسد سے، برے خیالات سے. قرآن مجید میں آتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا. کوئی بتائے گا آپ میں سے کہ سلامت دل کون سا ہوتا ہے؟ قلب سلیم کا کیا معنی ہے ذرا بتائیے نا. جی، شرک سے پاک ہو، نفاق سے پاک ہو، جو غیر اللہ کی شدید محبت سے پاک ہو، یعنی محبت بھی ہو تو صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی محبت کے تابع، شک و شبہ سے پاک ہو، یقین کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو مسلسل واچ کرتے رہیں، کیونکہ جنت انہی کے لیے ہے جو اللہ کے پاس قلب منیب لے کر آئیں گے، قلب سلیم لے کر آئیں گے. سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 31 سے 34 تک قریب کر دی جائے گی، جو کچھ دور نہ ہوگی، آرام سے پہنچ جائیں گے اس میں. یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، یعنی غلطی ہونے کے بعد فوراً پلٹ آنے والا، خوب حفاظت کرنے والا کہ آئندہ نہیں، یہاں سے یہ پھسلن والا رستہ ہے، یہاں سے نہیں گزرنا. جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا، اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی ڈرتا ہے، اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا.
اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی جنت میں. یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے. ان کے لیے جو وہ چاہیں گے وہ اس میں ہوگا. جنت میں ہر خواہش پوری ہو جائے گی، کیونکہ دنیا میں روک روک کے رکھا تھا اپنے آپ کو، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی اللہ کا دیدار بھی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کی حفاظت کریں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں. گناہوں کے دھبے لگ جائیں تو فوراً دھونے کی کریں، دلوں کو سخت نہ ہونے دیں. اور کیا کریں؟ مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ انسان کے اوپر جب مشکل آتی ہے، غم آتا ہے، دکھ یا تکلیف آتی ہے، تو فوراً شیطان ہمدردی کرنے پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بدگمان کرنے لگتا ہے، اور اس طرح انسان تکلیف کے آنے کے بعد اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس سے محفوظ رہیں. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الانعام 43 فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، مگر ان کے دل سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیے. تو اس لیے وہ مصیبت اور آزمائش کے وقت اللہ کے قریب آنے کی بجائے اور دور ہو گئے. پھر دل کی درستگی کے لیے زبان کا درست ہونا بہت ضروری ہے. زبان کی اصلاح، زبان کی درستگی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. یعنی اگر کوئی شخص جھوٹ، چغلی اور دوسروں کے ساتھ غلط قسم کے ہنسی مذاق، فحش باتیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کے کلمات بولتا ہے، تو پھر ایسا شخص، اس کا دل بگڑ جاتا ہے، اور جب دل بگڑ جاتا ہے تو پھر حلال و حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے. تو اللہ کی طرف رجوع اور دل کو آفات سے بچانا، گناہ پر فوراً توبہ استغفار اور زبان کی درستگی. دو چیزیں دل کو بہت سخت کرتی، کثرت کلام اور کثرت طعام. بہت کھانا یا کھانے کی فکر رکھنا اور زیادہ بولنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر اور فسق اور دل کی سختی ان میں ہے جو جانوروں کو چراتے وقت چیختے چلاتے ہیں. تو گھر میں بھی بچوں پہ بہت چیخنا چلانا یہ بھی اچھی عادت نہیں. یہ شوہر کے ساتھ چیخنا چلانا، یہ کسی سے بھی ذرا اختلاف ہو تو انسان بدتمیزی اور چیخنے پر اتر آئے، اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے. فرمایا، یہ گھوڑے اور اونٹوں والے ہیں جنہیں شیطان بہکاتے ہیں جب اونٹوں کے پیچھے سوار ہوتے ہیں، یعنی ان کو مارتے پیٹتے اور شور مچاتے ہوئے جاتے ہیں. پھر دوسروں کے معاملات میں محتاط ہونا. دل بچانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دوسروں کے معاملات میں محتاط ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور ان کی عزت و آبرو کے درپیر نہ رہو. کیونکہ بعض لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی غلطیاں چن رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. غلط خواہشات سے بچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کا زنا تمنا اور خواہش کرنا ہے، کہ انسان دل میں ایسی باتیں سوچتا رہے حرام تعلقات کے بارے میں. فرمایا، قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الکہف 28 وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. تم ایسے شخص کی بات نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے. پھر دنیا کی رنگینیوں اور ہنسنے کھیلنے سے بچنا، یعنی بہت زیادہ پارٹیing اور شاپنگ اور صرف ہر وقت فن اور ہر وقت ہنسی مذاق. ایسے لوگ جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ان کے دل بلید ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ بہت مٹیریلسٹک اپروچ رکھتے ہیں لائف کے بارے میں،
وہ دین کی بات سمجھتے ہی نہیں کچھ. اگر آپ انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کریں تو ان کو نہیں اندر جاتی. یہی لوگ ہیں. اور اللہ کفر کرنے والوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کدھر سے اپروچ کریں، کہاں سے شروع کریں، اسلام کی دعوت کہاں سے دیں، کیونکہ وہ زمین و آسمان کے فاصلے ہیں کہ سمجھنے کا نام نہ لیں. اور یہ اس وجہ سے کہ وہ پورے کے پورے دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں. سارا دن 24 آورز ان کی پوری توجہ صرف دنیا کی طرف ہے. ان کی زندگی میں کوئی روحانیت نہیں، کوئی اسپرچولیٹی نہیں، لہذا ان کو یہ باتیں سمجھ بھی نہیں آتی. اسی طرح بہت زیادہ ہنسنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے مسکرائے انسان، کبھی کبھی ہنسے بھی، لیکن کثرت سے ہنسنا منع ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. پھر اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو تھے نہ کرنے کے کام. کرنے کے کام کیا ہے؟ توبہ استغفار کے علاوہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھنا. یہ سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے، دل کو روشن کرتا ہے. روزانہ 100 بار استغفار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر بھی پردہ سا آ جاتا ہے، اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ہارٹ کلین ہو تو کیا کرے؟ کثرت سے استغفار کرے. اب آپ کوئی ٹائم ایک مقرر کر لیں، چاہے واک کرتے وقت، چاہے کوکنگ کرتے وقت، یا کوئی بھی، یا ویسے ہی بیٹھ کے گن کے 100 بار استغفار. اور اس میں اگر زیادہ وقت نہ بھی ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا اللہ تو بخش دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ درگزر فرما، یا اللہ معاف کر دے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیسی رٹ لگا کے 100 کی تسبیح کر کے رکھ دیتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا. نہیں، کبھی استغفر اللہ کہیں، کبھی اللہم اغفر لی کہیں کہ اللہ تو بخش دے، اللہ پلیز فارگیو می، اللہ تو مجھ پہ رحم کر. تو اس طرح کر کر کے کہیں گے تو آپ دیکھیے تو صحیح کس طرح دل نرم ہوتا ہے، ایک دم چینج آئے گا آپ میں. لیکن بول کے، دل لگا کے، اکیلے میں اللہ سے باتیں کر کے کہیے. پھر دل کی ثابت قدمی کے لیے دعائیں بھی کریں. یہ نہیں کہ ایک دن آپ نے استغفار کی، آپ کے آنسو بھی نکلے، آپ کا دل ہلکا ہو گیا اور اگلے دن تک ویسا ہی رہے گا. نہیں، اگلے دن پھر پردہ آئے گا، پھر کوئی غلطی ہوگی، پھر کوئی بوجھ آ جائے گا، پھر اگلے دن پھر اس کو دھونا ہے. جیسے روز منہ دھوتے ہیں نا، یہ تھوڑی کہتے کل دھویا تھا نا، کیا لگا ہوا؟ کچھ بھی نہیں لگا ہوا. کیا لگا ہوتا بتائیے تو صحیح، کیوں دھوتے ہیں صبح صبح؟ فریش ہوتے ہیں، فریش کرتے ہیں. کمپیوٹر بھی ریفریش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی فریش کرتے ہیں، لیکن دل کی خبر نہیں ہوتی ہمیں کہ اس کو بھی ریفریش کرنا ہے. وہ نہ لگ کے بھی کچھ اندر ہی کے ڈیڈ سیل وہ انسان کے اوپر جم جاتے ہیں اور وہی اس کو اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. 2 دن نہ نہائے تو کیا ہوتا ہے؟ اتنا عجیب سا حال ہو جاتا ہے. بالوں میں کنگھی نہ پھیرے تو کیا ہوتا ہے؟ گھر کی ڈسٹنگ نہ کرے، کچھ نہیں، کارپیٹ پہ کیا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن اگر آپ نے ہوور نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے اٹھ کے آپ ہی کی آنکھوں اور ناک میں آ رہے ہوں گے. آپ کو خود ہی فیل ہوگا کہ فضا فریش نہیں ہے، گھر فریش نہیں ہے، اسمیل سی ہے. تو یہی حال دل کا ہے. اس کو بھی روز دھونے کی ضرورت. ایک دن ایک دفعہ کر کے پھر اگلی دفعہ استقامت کی دعا اور پھر دوبارہ دھونا، بار بار صاف کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے. حضرت انس کہتے ایک دفعہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں، کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز کا خطرہ ہے کہ ہم بدل جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ دل اللہ عز و جل کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے بدل. تو بار بار اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ میرا دل نہ بدل، یعنی برائی کی طرف نہ مائل، غلط کام کی طرف نہ جائے، دل الٹ نہ جائے. کبھی نہ سوچے کہ ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا ہے یا نیک بن گئے یا حج کر آئے ہیں یا اور کوئی بڑا کارنامہ کیا ہے تو اب میرا دل بڑا اچھا ہے، اب میں جو دل بھر کے دنیا میں پھروں گھوموں. نہیں، وہ دوسرے دن پھر پیچھے جانے لگے گا، پھر پکڑے اس کو، پھر پکڑے. یہ اسٹرگل یعنی سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے، جو روز کرنا پڑتا ہے، مرتے دم تک یہ اسٹرگل جاری رہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ٹیڑھا کیا ہے کہ اللہ کی طرف مائل ہونے کے بجائے دل اور چیزوں کی طرف مائل ہو جائے اور اللہ کی طرف واپس آنے کو دل نہ کرے.
اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. اور پھر اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، کوئی فائدہ نہ ہو مجھے، اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، پیٹ ہی نہ بھرے، دل ہی نہ بھرے کسی دنیا سے، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو. اللہ ان چیزوں سے بچا کے رکھنا. پھر ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان، آنکھ، زبان اور اپنے دل کی برائی سے اور اپنی خواہش کی برائی سے، کہ اللہ ان چیزوں سے مجھے محفوظ رکھ. کیونکہ باہر تو مسئلے ہیں ہی، اندر بھی بہت ہیں. اور اس کے ساتھ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے تاکہ میں اچھا برا دیکھ سکوں. اور پھر اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا کر، میری زبان کو درستگی عطا فرما، اور میرے دل کے کینے کو دور کر. تو یہ دعائیں آپ نے مانگنی ہے، قرآنی اور مسنون دعائیں آپ کے پاس ہوں گی، ان میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. کوشش کیا کریں ریگولر بیسس پر ہر روز کچھ نہ کچھ دعائیں ان میں سے مانگتے رہیں. اور اپنی اگر ایک جگہ مقرر کریں نا، وہاں کتاب رکھی ہوئی، جب وہاں جائیں تو اس وقت کھول کے آپ چند اگلی دعائیں پڑھ لیں ہر روز. رات کو سوتے وقت بھی ہو سکتا ہے، دن کو بھی کسی طرح. اسی طرح نماز میں بھی جو دعا آتی ہے نا، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی تو نے مشرق و مغرب کے درمیان رکھی. میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے. اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے کہ یہ بلائیں مجھے نہ چمٹے، تاکہ میرا دل جو محفوظ رہے اور میں تیرے راستے پہ بھاگتی چلی جاؤں. چلیے مجھے آپ جواب بتائیے کہ کتنے قسم کی چیزیں ہیں؟ 3 طرح کی چیزیں. کون کون سی؟ حلال، حرام اور مشکوک، شبہ والی. حلال اور حرام کو تو پتہ ہے، لیکن شبہ والی چیز ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. مثلا سگریٹ کیا ہے؟ سگریٹ کچھ علماء نے تو اب اس کو بالکل حرام کر دی کیونکہ اس میں جان کا خطرہ ہے اور جتنے اس کے نقصان ہے اس کی وجہ سے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے کہ حرام نہیں بھی تو شبہ والی تو لازمن ہے، تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسموکنگ چھوڑ دینی چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ شک میں پڑنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ لا علمی، خواہش پرستی، ناسمجھی، قلت العلم، قلت الفہم، اور غور و فکر میں کمی، توجہ ہی نہیں کرتے بات کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ. یعنی دین کی ناسمجھی جو ہے یہ منافقت بھی پیدا کرتی ہے انسان کے اندر. پھر آپ دیکھیے کہ بری نیت، برا ارادہ، نیت کی خرابی، کیونکہ بعض اوقات ہم خود ہی نہیں چاہتے کہ کوئی شک والی چیز چھوڑے، تو جب اپنی مرضی نہیں ہوتی تب بھی مشکل ہوتی ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو شبے میں رکھا ہے ٹیسٹ کے لیے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کو جاننے کا شوق ہے اور کس کو جاننے کا شوق نہیں ہے، کس کو علم کا شوق ہے اور کس کو نہیں ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کبھی برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ان کے درجے بلند ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے درجوں کی بلندی کے لیے مزید سیکھنا چاہیے. تو علم والوں کی فضیلت ہے اس میں. پھر آپ دیکھیے کہ شبہات سے بچنے کی کیا ترغیب ہمارے دین نے دی ہے. کیوں بچو شبہات سے؟ تاکہ کیا بچا سکو؟ اپنا دین اور عزت. اور شک میں پڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ مشکوک چیز اختیار کرنے سے انسان نقصان کیا ہوتا ہے؟ حرام میں جا پڑتا ہے. سچائی واضح ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اور لوگوں کا بھی ہوتا ہے. تو شک میں پڑنا حرام میں پڑنا ہوتا ہے، اس لیے شک والی چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے اچھا کوئی نہیں، who knows، کیا پتا ٹھیک ہی ہو، کھا لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت انداز میں باتیں سمجھاتے ہیں، مثالوں کے ساتھ، فائدہ اور نقصان بتا کے. تو ایک معلم کو کیسا ہونا چاہیے کہ جو صرف حکم نہ سنائے بلکہ ان احکامات کا فائدہ اور نقصان بھی بتائے، اور پھر ان رستوں کو بھی روکے کہ جو فساد اور بگاڑ کا ذریعہ ہے. تو دل کی اصلاح جو ہے وہ کون کون سے طریقوں سے ہوتی ہے، تھوڑی سی وہ دوہرا دیں. اعمال کتنی قسم کے ہوتے ہیں پیچھے بتا چکی ہوں، 3 طرح. اگر دل بگڑا ہوا تو اس کے اعمال صحیح ہو سکتے ہیں؟
تو ایک حصہ تو اعمال کا ویسے ہی چلا جائے گا پھر. اس لیے بھی دل کو صحیح کرنا ضروری ہے. قیامت کے دن دل کو الگ سے نکال کے اس کا بھی کچھ ٹیسٹنگ ہوگی کہ کیا ہے اس کے اندر. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. جس دن جو راز ہے نا سینے کے, ان کو بھی ٹیسٹ کیا جائے گا, پرکھا جائے گا, دیکھا جائے گا کہ کیا سوچتا تھا, کیا اس کے اندر شک شبے پلے ہوئے تھے. ان کو نکال کے مرنا چاہیے, شک کی حالت میں نہیں مرنا چاہیے, یقین کی حالت میں دنیا سے جانا چاہیے کہ جب دل اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر مطمئن ہو. موت کا فرشتہ ہے تو کیا کہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو نفس مطمئنہ کب بن سکتا ہے؟ جب شکوک و شبہات سے نکلیں گے. اگر وہ رہے تو پھر مشکل ہوگی. اور پھر صرف اپنے ہی دل کا جائزہ لینا چاہیے, دوسروں کے لیے بھی دل اچھا رکھنا چاہیے, دوسروں کے لیے بھی اچھا رکھنا چاہیے. اور تقویٰ جو ہے وہ بعض لوگ تقویٰ کہتے ہیں کہ بس میرا دل اچھا ہے تو اس لیے میں جو بھی کروں ٹھیک ہوتی. اچھا, ایک اور بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دل ہے اسی میں عقل ہے. آپ کو پتہ نا لیٹسٹ ریسرچ کیا ہے, دل سوچتا ہے, اور دل کے اندر ایسے نیورونز پائے گئے ہیں کہ جو تھنکنگ کا کام کرتے ہیں. قرآن مجید سے تو ہمیں پتہ چلتا ہی ہے. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جس کے ساتھ وہ سمجھے. یعنی انسان کو صرف ایک ہی کوکون میں بند نہیں ہو جانا چاہیے, نکلنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے, کبھی کھلی ہوا میں, فضا میں, کبھی اور لوگوں کو جو ہم سے زیادہ نیک ہوں, اچھے ہوں, کبھی حج عمرے کے لیے, تاکہ انسان کا دل جاگے. ورنہ ہوتا کیا, روٹین کی لائف میں ہم اتنے اپنے بس خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں, وہی مسئلے بار بار دیکھتے ہیں, انہی چیزوں پہ پریشان ہوتے ہیں, اور بس پھر ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو ڈپریشن کا ایک علاج ہے کہ انسان اچھی صحبت اختیار کرے, اچھا ماحول میں جائے, اچھی چیزیں دیکھے, تو اس کے دل کی بیماری ختم ہو جائے گی. لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل ہے جو اندھے ہو جاتے ہیں. تو دلوں کا اندھا پن دور کرنے کے لیے انسان کو ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ دلوں سے ہی سوچ سمجھ کا عمل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جگا دے, روشن کر دے, ثابت قدم رکھے, محفوظ کرے, پاک کر دے. کیونکہ اللہ دل دیکھتا ہے. اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا, وہ تمہارا دل دیکھتا ہے کہ اندر کیا ہے, تم اندر سے کیسے ہو. اور کل جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو شخص سچا ہوگا, جینوئن ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرے, اسے خواہ آگ میں نہیں پھینکے گا. اور جو دھوکے باز ہوگا اس کا مرنے سے پہلے دھوکہ ظاہر ہو جائے گا, وہ غلط کاموں میں پڑ جائے گا اور اس کی عاقبت خراب ہو جائے گی. اور یہ ایک حقیقت ہے, فیکٹ ہے کہ ہم کیا بولتے. اس وقت میں کیا بول رہی ہوں, جو میں سوچ رہی ہوں, جو میرے دل میں ہے. تو اگر دل میں بگاڑ ہے تو میرے زبان پہ بھی اسی طرح کے غصے کے الفاظ, نفرت کے الفاظ, چیخنا چلانا اور اس طرح کی چیزیں آئیں گی. تو ظاہر ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ اندر ٹھیک نہ ہو. اندر کو صاف کر لیں تو انشاءاللہ باقی چیزیں بھی اچھی ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص کے ساتھ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے, اور اپنے کتاب کی محبت سے, اور اپنے دین کی, اور ہر چیز سے زیادہ یہ محبت ہو جائے تاکہ ہم اس دین کو خود بھی سیکھیں اور آگے بھی نور پھیلانے والے بنیں. جب ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. توبہ ہر ایک کی قبول ہو جاتی, لیکن باقی دعائیں جو ہوتی ہیں نا, جو ہم دنیا آخرت کی کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں, تو پہلی چیز توبہ سے شروع کرے, اس چیز کو چھوڑے تو انشاءاللہ باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. توبہ کے بعد وہ اپنا کام تبدیل کرے, اپنے حالات تبدیل کرے, وہ سیریسلی سوچے, لوگوں سے مشورہ کرے کہ مجھے یہ غلط کام چھوڑنا ہے, تو محنت شروع کرے گا, راستے نکل آئیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آج قاری ابوبکر شاطری آ رہے ہیں, جب وہ تھوڑا سا فرق کریں گے تو آپ کہیں یہ تو غلط پڑھ گئے. غلط نہیں پڑھ گئے, وہ دوسرے حرف پہ پڑھ رہے ہیں, دوسری قرات پڑھ رہے ہیں, میننگ میں کچھ نہیں فرق آتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ
سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكانوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم
شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر